کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رمضان نام کا کوئی مہینہ سرے سے تھا ہی نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے دور کے مسلمان دنیا کی پہلی قوم نہیں ہیں جنہیں مذہب کے نام پہ بے وقوف بنایا گیا ہے۔ انسانیت کی ساری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے پہلے اور آج تک دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ انسانوں کو مشغول رکھتے ہیں، بزی رکھتے ہیں، ان کی انرجیز کو کنزیوم کرتے ہیں، ان نام نہاد عبادتوں کے نام پر بادشاہ یہی کچھ کرتے ہیں۔ مذہب کے ریچولز، مذہب کی رسومات، عبادت گاہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس سے خلق خدا مشغول رہتی ہے، مست رہتی ہے، اور یہ بادشاہ عیش کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رمضان نام کا کوئی مہینہ سرے سے تھا ہی نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک گورنمنٹ قائم کی تھی۔ اس گورنمنٹ کے لیے قرآن نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دین کہتے ہی گورنمنٹ کو ہیں۔ دینار اس گورنمنٹ کی کرنسی کا نام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سب سے زیادہ جو کی گئی تو یہی ارباب مذہب تھے۔ چنانچہ کہا لکم دینکم ولی دین، تم اپنی گورنمنٹ قائم کرو، میں اپنی گورنمنٹ قائم کرتا ہوں۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عرب میں دو گورنمنٹس قائم ہوئیں، ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گورنمنٹ اور دوسری مسیلمہ کذاب کی گورنمنٹ۔ مسیلمہ کذاب جو مذہبی لیڈر تھا، اور حضور کا یہ مکالمہ کہ جسے تم عبادت کہتے ہو اسے میں عبادت نہیں سمجھتا، اور جسے میں عبادت کہتا ہوں اسے تم عبادت نہیں سمجھتے۔ یہ دو عبادتیں، دو قسم کی عبادتیں۔ آپ سمجھے ہیں کہ یہ عبادتیں کیا ہوتی ہیں مذہب کی دنیا کی؟ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، چلے کاٹنا، یاترا کرنا، یہ سب عبادتیں۔ منہ سے اتنی بار یہ آواز نکالو اللہ خوش ہوگا۔ مذہب اسی کھیل تماشے کا نام ہے۔ اسلام کو بھی اسی طرح سے کھیل تماشا بنا دیا گیا، اور یہ کھیل تماشا بنایا عرب ملوکیت نے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رمضان نام کا کوئی مہینہ تھا ہی نہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے یہ بات کہ یہ ہجری کا جو کیلنڈر ہے یہ حضرت عمر فاروق نے حضور کی وفات کے 7 سال کے بعد رائج کیا، اور وہ بھی یوں کہ ایک حضور کے صحابی نے جو گورنر تھے انہوں نے شکوہ کیا کہ یا امیر المومنین، آپ جو مکتوبات ہمیں بھیجتے ہیں، گورنمنٹ کے آفیشیل لیٹرز بھیجتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ان میں سے مقدم کون سا ہے اور مؤخر کون سا۔ چنانچہ کونسل بیٹھی، مجلس شورا بیٹھی، اور انہوں نے نیا کیلنڈر ہجری کا شروع کیا، اور ہجری کے کیلنڈرز کے یہ نام رکھے، جس میں پہلا نام تھا محرم، اس کے بعد صفر، اس کے بعد ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ یہ وہ نام تھے۔
آپ آج انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو کیلنڈر رائج تھا کہ جو 12 مہینے تھے ان کے نام کیا تھے. میں 7 سال سعودی عربیہ رہا ہوں آج سے کوئی 30 سال پہلے، اور وہاں بدوؤں کے بیچ میں کئی بار یہ بات چلی، اور جو بزرگ بدو تھے جو جانتے تھے وہ کہتے تھے کہ حضور نبی اکرم کے زمانے میں رمضان نام کا کوئی مہینہ تھا ہی نہیں. آج انٹرنیٹ پہ یہ فہرست موجود ہے، الشہور الجاہلیہ جسے کہا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ گوگل کیجئے، سرچ کیجئے، وہ کیلنڈر تھا کیا. کیلنڈر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی امام بخاری صاحب بیٹھ کے لکھ دیں. کیلنڈر ایک یونیورسل چیز ہے، ساری دنیا کا کیلنڈر ایک ہوتا ہے. ان کے عہد کی تاریخ، ان کے عہد میں ہونے والے اور واقعات کیا تھے، وہ ساری ریلیونس، ہسٹوریکل ریسرچ، یہ سارا کچھ موجود ہے. اب ہم سے کس کس بات پہ کیا کیا جھوٹ بولا گیا وہ اب سامنے آ رہا ہے. یہی لوگ جو کہتے تھے کہ قرآن کریم جمع کیا گیا حضرت عثمان کے دور میں اور پھر یوں جمع القرآن ہوا. ابھی جو کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے قرآن کے ان پارچمنٹس پر جو برمنگم کی لائبریری سے ملے ہیں، تو کاربن ڈیٹنگ نے یہ ثابت کیا کہ جو تاریخ حضور کی پیدائش کی بتاتے ہیں یہ قرآن اس پیدائش سے پہلے کا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یعنی یہ کہ جو اسلام منبر و محراب سے ہمیں سال ہا سال سے بتایا جا رہا ہے، اس کی حیثیت ایک رام لیلا کے قصے کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ایک رام لیلا کا قصہ ہے جو ان بادشاہوں نے لکھوایا. ہمارے پاس سب سے مستند کتاب قرآن کریم ہے، اور آج غنیمت ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. باوجود اس